نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سلسلہ وار محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار مضمون جو چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہوا، مقام ابوا میں انہیں دفن کیا گیا، اور یہی قافلہ دفن کر کے جب روانہ ہونے لگا تو بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کے قبر کی طرف دیکھتے تھے، جیسے بچہ ہوتا ہے کہ ابھی 5 سال کی آج کی عمر تھی، اونٹنے پر بٹھایا تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے۔ اب ایک عجیب معاملہ لگا کہ ابھی میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیٹ میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہو گیا، مدینہ منورہ میں دفن ہو گئے۔ پیدا ہوئے، کچھ دن رہے، قبیلہ بنی سعد میں چلے گئے، ساری تفصیل میں نے بیان کی۔ پھر سال 1.5 سال کے بعد واپس آئے مکہ، بیماری پھیلی ہوئی تھی، پھر حضرت حلیمہ لے کے چلی گئی، 4 سال کی عمر تک وہاں رہے، پھر واپس آئے، یہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی، تب مدینہ منورہ کا سفر ہوا۔ تو یہ اندازہ لگاؤ کہ ماں کے پاس کتنا رہے، اس سے حساب مل جائے گا آپ کو۔ 2 مہینہ، 3 مہینہ، جو ماں کا ایک پیار ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ماں کی جو صحبت ملی وہ بہت کم ملی۔ اس لیے کم ملی کہ مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ میں کچھ قیام کیا، کچھ قیام کر کے جو ہے مقام ابا میں واپسی میں والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ کا، تو قبر میں دفن ہو گئی وہاں۔ اب مکہ مکرمہ پہنچے، عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو ان پر بہت بوجھ پڑا، اتنا بوجھ پڑا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب خاموش ہو گئے۔ جب کسی پر کوئی بوجھ پڑتا ہے تو بولتا نہیں ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار زبان سے کوئی جملے نکالتے عبد المطلب تو 2 باتیں کہتے۔ ایک تو یہ کہتے کہ یہ بچہ باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، ایک بات یہ کہتے۔ دوسرا یہ کہتے کہ اب مجھے جو ہے اس کے مستقبل کا فکر ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اس کے مستقبل کا فکر ہے۔ اب حضور کے دوست کون بنے؟ قبیلہ بنی سعد میں تو شیما سے دوستی تھی، ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں جیسے بچے، آپس میں لڑتے بھی ہیں، آپس میں بچے لڑتے بھی ہیں، تو وہاں دوستی ہو گئی شیما سے۔ اچھا، مدینہ منورہ کے قیام میں بھی جیسے بچوں کے تعلقات ہو جاتے ہیں، وہاں بھی 1-2 مل گئے تھے تو وہ وہاں نمٹ گیا۔ اب حضور کا مکہ مکرمہ میں کون ہے ان کے ساتھ؟ حضرت حمزہ ہو گئے، ان کا ہم عمر تھے حضرت حمزہ۔ اسی لیے حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا تھا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں احد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا تھا، حضور کھڑے کھڑے صرف دیکھتے ہی رہے، اور حضور نے ایک جملہ کہا کہ سر پہ انگلی کٹی ہوئی ہے، ناک کٹے ہوئے ہیں، اور کلیجہ نکلا ہوا ہے، کلیجہ کسی نے چبایا بھی ہے، ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، ہاتھ وہاں پڑا ہوا ہے، پاؤں وہاں پڑا ہوا، ایسا سارا منظر جب دیکھا حضور نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اور وہ جو جملہ جو کہا وہ غم تھا حضور کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جو گزرا ہے، بچپن کے جو یار ہوتے ہیں ان یاروں میں یہ حضرت حمزہ بھی تھے، چچا بھی تھے اور یہ یار بھی تھے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ کے قریب تقریباً پیدا ہوئے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں عبداللہ کا بھی نکاح ہوا تھا حضور کے والد کا، اور ایک اسی مجلس میں عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا تھا، تو اب حالہ سے تو پیدا ہوئے حمزہ، اور یہاں جو آمنہ سے پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہی جملہ یہ کہا، لولا انی اخاف علی صفیہ، اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے دفن نہ کرتا، میں تجھے اسی حال میں چھوڑ دیتا احد پہاڑ پر، جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ آ کر جو ہے تجھے نوچتے اور اپنے پیٹوں میں تجھے داخل کرتے،
اور حشر کے میدان میں تیرا حشر جو ہے ان کے پیٹوں سے ہوتا، تیری قبر جانوروں کے پیٹ ہوتے. یہ حضور نے فرمایا. لولا انی اخاف علی صفیہ، مجھے صفیہ کا خوف نہ ہوتا. پھوپھی تھی حضور کی، یہ حضور بڑی عمر کی تھی. عاتقہ صفیہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبداللہ کو بچایا تھا کہ بھائی چلو ہم تو بچوں ہمارے بھائی کو ذبح ہونے نہیں دیں گے. 10 اونٹ اور عبداللہ، 20 اونٹ اور عبداللہ، یہ پھوپھیاں کی ساری. لیکن مجھے اگر میری پھوپھی کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے دفن نہ کرتا، تجھے اس حال میں چھوڑ دیتا. اور حضور بہت غمگین رہے. مدینہ منورہ میں جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ اچھا غم کے مارے اتنا غم تھا حضرت حمزہ کی شہادت کی وجہ سے کہ 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی ہے حضور نے حضرت حمزہ کی. جنازہ لایا جاتا، جنازہ اٹھایا جاتا، فرماتے کہ حمزہ کا جنازہ رہنے دو، حمزہ کا جنازہ رہنے دو. وحشی نے مارا تھا حضرت حمزہ کو. تو جب وحشی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد یہ طائف چلے گئے تھے وحشی. اب میں کہاں جاؤں؟ اصل میں وحشی جو تھے یہ غلام تھے کسی کے. وہ وحشی کہتے تھے کہ بھی تم مجھے آزاد کر دے. یہ بولا تجھے آزادی چاہیے؟ ہاں دیکھ میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں. کوئی عورت تھی یا کوئی مرد تھا، اگر آزادی چاہیے حمزہ کو شہید کر اور آزاد. تو وہ جو ہے وہاں آئے تھے تو حمزہ کو شہید کرنے تاکہ انہیں آزادی ملے. چنانچہ حمزہ کو شہید کر کے وہ آزاد ہو گئے. لیکن معاملہ چلتا گیا، چلتا گیا، فتح مکہ تک ہو گیا. سارے جو ہے سفر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ وحشی جو ہے جب طائف بھاگ گئے، لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں بھاگ گئے ہو، مدینہ چلے جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. جب مسلمان ہونے آئے تو حضور کو بتایا گیا کہ وحشی ہے. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے تم مسلمان ہونے آئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنا بتاؤ میرے چچا کو تم نے کس طریقے سے شہید کیا تھا؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھ لو، لیکن میرے سامنے مت بیٹھنا، میرے پیچھے بیٹھنا، اس لیے تو تمہیں دیکھ کر مجھے میرا چچا یاد آئے گا. یہ حضرت حمزہ. یہ اس کی تفصیل جب بھی آئے گی میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اور کچھ بیان کر بھی چکا ہوں. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا مجھے بیان کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب گویا کہ خیال کون رکھ رہا ہے؟ عبد المطلب. لیکن عبد المطلب کہتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. سیٹنگ کر رہے تھے مکہ میں کہ اس بچے کے لیے میں کیا کروں، اس بچے کے لیے میں کیا کروں. تو عبد المطلب اپنے بیٹوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے. حارث، اسی طریقے سے ابو لہب، اسی طریقے سے ابو طالب، اسی طریقے سے حضرت عباس. حضرت حمزہ تو حضور کی عمر کے تھے، اس لیے ان کا نام تو میں نہیں لیتا، لیکن وہ بھی ہوتے تھے مشورے کے اندر. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے، اگرچہ ان کی عمر 5 سال کی ہو، 5.5 سال کی ہو، لیکن بیٹھتے تھے. تو ان سب سے کہتے تھے کہ اس کا کیا، بس اس لیے میرا خاندان میں سب ہرا بھرا ہے. عبد المطلب ایک جملہ کہتے تھے کہ میرا خاندان کلھا خضرا، کہ میرا خاندان جو ہے کلھا خضرا، کہ سب ہرے بھرے ہیں ماشاءاللہ. یہ بیٹا ہے، اس کے اتنے بیٹے، اس کی اتنی بیویاں، اس کے اتنے بچے، اس کے اتنے، یہ بچے کا کیا. اس دوران میں کچھ حالات عبد المطلب پر آئے، اور حالات یہ آئے کہ عبد المطلب کی اونٹنیاں گم ہو گئیں. بہت چلے گئی، بہت ڈھونڈا، اونٹنیاں جو ہے ملے ہی نہیں. ایک اونٹنی 1 BMW، 2 اونٹنیاں 2 BMW، یعنی قیمتی ہوتی اونٹنیاں، اتنی قیمت ہوتی تھی اس کی. اور یہ عرب جو ہے یہ اونٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اسی لیے قرآن شریف میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹوں کا تذکرہ کیا. قرآن میں مور کا تذکرہ نہیں ملے گا. قرآن کے اندر عربوں میں جو جانور پائے جاتے تھے ان جانوروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے پیدا کیا. مور کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ملے گا. دوسرے جانور جو ہوتے ہیں کہ ان کا جو ہے قرآن اس کا تذکرہ نہیں ملے گا. وہاں جو جانور ہوتے تھے اور جن سے وہ لوگ محبت کرتے تھے عرب، اور اس کے خواص کو جانتے تھے، اس کا جو ہے قرآن تذکرہ کرتا تھا. تو وہ عرب جو ہے وہ جھوم جاتے تھے اور ایک دم سے جھوم کر ڈھیر ہو جاتے تھے. ارے آسمان سے بات کہی گئی، ارے آسمان سے بات کہی گئی. تو اونٹنیاں گم ہو گئی عبد المطلب کی. لوگوں سے کہا، غلاموں سے کہا، سب بیٹے بھاگے، یہ کیا. تو بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بولنے لگے تھے، یعنی جیسے 6 سال کی عمر میں بچہ کچھ بولتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو بولنے لگے تھے دادا میں بھی ڈھونڈوں. میں تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑ لیا
تجھے ڈھونڈا تو میرے پاس بیٹھ. دوسروں کو کہا جاؤ بھائی جاؤ, جیسے کوئی کام ہوتا ہے تو بچے بھی کہتے ہیں کہ دادا میں کروں میں کروں میں کروں. آپ عبد المطلب نے حضور کو بٹھا لیا اپنے پاس اور فرمایا کہ نہیں تم لوگ جاؤ دیکھو دیکھو کہیں اٹھنیاں نہیں مل رہی. سب لوگ واپس آ گئے اور واپس آ کر کہا کہ ہم دور دور تک گئے, کہیں پر بھی اٹھنیاں نہیں مل رہی. جدہ کی طرف گئے وہاں بھی نہیں ملی, یہاں مسفلا سے بھی آگے چلے گئے وہاں بھی نہیں ملی, تنعیم سے آگے چلے گئے وہاں بھی نہیں ملی, اور طائف کا دوسرا راستہ ہے وہاں پہ کہیں اٹھنیاں نہیں ہے. یہ اٹھنیوں کیا تو جنات لے گئے یا اٹھنیوں کو کچھ چور آ کر بھگا لے گئے. عبد المطلب نے ایک جملہ کہا ابھی مل جائے گی انشاءاللہ, ابھی ملے گی ابھی ملے گی. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, یعنی چلایا نہیں. دو فرق ہے دونوں میں, ایک تو یہ کہ چل بیٹا میرے ساتھ چل, یوں یہ نہیں. حالانکہ 6 سال کا بچہ تو چلتا ہے, 6 سال کا بچہ تو کام کرتا ہے, سب یہ لا وہ لا. ہمارے 6 سال کے بچے دوائیں لے آتے ہیں, پانی لے آتے ہیں, یہ لے آتے ہیں, پھر یہ لے دادی کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ, کام کر لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو میں تو بہت اونچی تھی, تو چلائے نہیں بلکہ حضور نے عبد المطلب کو اٹھا لیا اور اٹھا کر سیدھے بیت اللہ پر آئے, اور بیت اللہ پر آ کر حضور کو ملتزم تو چمٹایا. اور جب آپ کی عمر 5.5-6 سال کی ہوگی تقریباً, اور چمٹا کر یوں کہا کہ اے اللہ اس بچے کے طفیل سے میری اونٹنیاں واپس کر. بس یہ اتنا جملہ کہا اور یوں مڑے, سامنے سے اونٹنیاں بھاگی بھاگی آ رہی تھی. مڑتے ہی تو حضور نے فرمایا آ گئی دادا آ گئی, دیکھو یہ اٹھنیاں یہ اٹھنیاں. تو عبد المطلب نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم لوگوں سے میری اٹھنی آئے گی. کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے بیت اللہ کو چمٹا کر دعا مانگتے. اچھا عبد المطلب ان کے لیے ایک مسند لگتا. اب مکہ مکرمہ کا عروج ہونے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے, یہودیوں نے بھی پراؤ ڈالنا شروع کیا, نصارہ بھی آنے لگے, قرب و جوار سے مشرکین بے ایمان بھی آنے لگے, تو عروج ہونے لگا. تو اب جو ہے تھوڑی سی قانونی تدبیریں بھی کرنی پڑی عبد المطلب کو. اور وہ یہ کہ جہاں آج کل ملتزم ہے وہاں عبد المطلب کے لیے ایک بیٹھک لگتی تھی, اور اس بیٹھک میں عبد المطلب اپنی بیٹھک پر مسند پر بیٹھتے تھے, اور سارے ان کے بیٹے جو ہیں تو سارے کے سارے وہ سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. بدتمیزی نہیں تھی, باپ کا ادب کرتے تھے, سب کے سب ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرم میں دوڑتے تھے, جیسے بچہ بھاگتا ہے, کھیلتا ہے, کرتا ہے, کھیلتے دوڑتے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ عبد المطلب کی بیٹھک پر آ کر بیٹھ جاتے ایک دم. اچھا ان کی بیٹھک پر آ کر بیٹھنا عرب لوگ اسے بے ادبی سمجھتے تھے کہ رے بچہ کون ہے, تو سارے چچا جو ہے وہ اشارہ کرتے بھائی او محمد او محمد او محمد, وہاں نہیں. تو عبد المطلب کہتے الا خبردار, تم میں سے کسی کو میری بیٹھک پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن محمد کو اجازت ہے. اور ایک بات بتاؤں تم کو, یہ عبد المطلب نے اس کو جملہ کہا تھا, ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی ہے, ابھی تو آپ کی عمر 6 سال کی ہے, ابھی تو آگے کتنا دور آئے گا, کب پہنچیں گے تب جا کر جو ہے نبوت ملے گی. لیکن عبد المطلب نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ تم لوگ کہتے ہو یہ عبد المطلب کی بیٹھک ہے, یہ میری بیٹھک نہیں ہے, یہ محمد کی بیٹھک ہے, اس کی بیٹھک پر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ جملہ کئی مرتبہ عبد المطلب نے اپنے بچوں کے سامنے کہا, کئی مرتبہ کہ نہیں اسے کچھ مت کہو, اسے کچھ مت کہو. ام ایمن یہ بہت ہی خیال رکھتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب عبد المطلب کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی. عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ میری بیماری ایسی ہے جو مجھے قبر تک پہنچائے گی. آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیماری میں بچ نہیں سکوں گا. اس لیے پہلے کہتے تھے کہ بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی اور فقیری آنے میں دیر نہیں لگتی. یہ علی کا مقولہ ہے کہ بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی. خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہاں سے ٹکراتے آ جائے. اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے آدمی اپنے آپ یعنی آپے سے باہر نہ نکلے, جو چادر ہے اس چادر میں آدمی چلتا رہے. تو یہ عبد المطلب بیمار ہو گئے. انہیں یہ ہوا کہ اب جو ہے میں اس بیماری میں بچ نہیں سکوں گا. تو عبد المطلب نے اپنی بیماری میں سب بچوں کو جمع کیا.
ابھی تو عبد المطلب کے گھر پہ رہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ والا جو مکان ہے وہ مکان تو بند ہو گیا کیونکہ عبداللہ بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، ایمن ہے تو یہ تو باندھی ہے تو کہیں پر بھی رہ لے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ یہ خود کھانا پکا سکے، وہ تو خود کسی کی کفالت میں رہیں گے. تو ایک بار یہ بیمار ہو گئے. جب یہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا کیونکہ اب ان سے مناسبت تھی. تو سارے کے سارے چچاؤں کو جمع کیا، یعنی اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے عبد المطلب نے کہا کہ بھئی اب یہ بتاؤ اس بچے کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو سب نے جواب دیا. اس میں پھوپھیاں بھی تھی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پھوپھیاں جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب تھے. اب ایمن بھی تھی، یہ سب تھے کہ بھئی کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا ہم ہیں، ہم کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم کریں گے. عبد المطلب نے کہا کہ ہم نہیں، ایک آدمی بتائے، ایک آدمی. اس لیے کہ جو کام میں سب لوگ کہیں ہم کریں گے پھر کوئی نہیں کرتا. یہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ جب سارا مجمع کہے نا ہم کریں گے تو کوئی نہیں کرتا، کسی ایک کو ذمہ داری دو، کون کرے گا؟ اس میں ابو طالب کھڑے ہو گئے. ابو طالب نے کہا کہ میں جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہو گئی تھی. عبد المطلب نے جو ہے ایمن سے کہا کہ بھی ان کے جتنے بھی کپڑے ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، وہ ساری کے ساری ابو طالب کے یہاں منتقل کر دی جائے. عبد المطلب تو بیمار ہونے لگے، اب بیمار رہنے لگے. بچے جو ہے ان کی تیمارداری کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے. لیکن آپ اب اتنی سوجھ بوجھ آپ کی آ گئی کہ سمجھنے لگے کہ میرا دادا بیمار ہے. موت کس کو کہتے ہیں، قبر کس کو کہتے ہیں، جینا کس کو کہتے ہیں، مرنا کس کو کہتے ہیں، کھانا کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب جو سمجھ میں آنے لگی. سمجھ گئے کہ میرا دادا بیمار ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے انتقال کی جو اپنی عمر بتاتے تھے یہ صحیح حدیثوں میں آتی ہے کہ حضور کہتے تھے کہ میں اتنی سال کی عمر کا، یعنی حضور کو پتا تھا. یہ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب نے سب کو بلا کر جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، جبکہ آپ کی عمر 6.5 7 سال کی ہو گئی، اور ایمن کو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم بھی جو ہے محمد کے ساتھی رہو گی. ابو طالب کے وہیں پر سارا یعنی انتظام کیا عبد المطلب نے اپنی حیاتی میں، اور ان کی طرح جو انتظام کرتے گئے یہی عبد المطلب کی طبیعت خراب ہوتی گئی. یعنی جیسا کہ آج انتظام کیا کل اور خراب ہو گئی، آج یہ انتظام کیا کل اور خراب ہو گئی، آج یہ انتظام کیا کل اور خراب ہو گئی. تو اب سارے کپڑے وغیرہ جب سے منتقل ہو گئے وغیرہ، اچانک جو ہے مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میرے دادے کا جنازہ جب حرم شریف سے اٹھا ہے، انی کنت ابن 80، یہ حدیث کے جملے ہیں، انی کنت ابن 80، جب میرا دادا کا جنازہ حرم شریف سے اٹھا ہے میری عمر 8 سال کی تھی، اور میں روتا ہوا پیچھے پیچھے جا رہا تھا جنازے میں. جیسے بڑے بڑے لوگ تو تھے، ان کے بیٹے تھے، یہ تو سب بڑے بڑے لوگ تھے، میں تو جو چھوٹا تھا لیکن میں رو رہا تھا اور ایک جملہ کہہ رہا تھا، ہائے میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، اور میرا دادا بھی نہیں. یہ لوگ تربیت کرتے ہیں عام طور سے، دادا کو پوتے کو جو فکر ہوتی ہے وہ دوسروں کو ہوتی نہیں ہے. چلو کہا ہائے میرا باپ بھی نہیں، ہاں میری ماں بھی نہیں، اور ہاں جو ہے میرا دادا بھی نہیں. عبد المطلب کے انتقال کے بعد مکمل طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب منتقل ہو گئے ابو طالب کے پاس. بس سب رہنا کرنا سب حضرت علی. ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 مشرک تھے. جب آدمی جانے جب اسلام آیا، ابھی تو اسلام آنے میں دیر ہے، ابھی تو 8 سال کی عمر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اب زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے حضور کا کپڑے دھونا، چونکہ گھر میں کئی بچے اور بھی ہیں ابو طالب کے، تو یہ ایمن جن کا نام برکت بھی تھا، 2 نام تھے ان کے، ایمن بھی نام تھا، برکت بھی نام تھا. ان کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں یہ رکھی گئیں کہ بھی چلو یہ تم اتنا سنبھال لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز ضرورت ہو بچپن میں وہ تو گویا کہ اسی گھر کے اندر. اچھا گھر والے بھی تو خیال، ابو طالب کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت سمجھدار تھی. یہ نہیں کہ بھی ایک بچہ کیا آ گیا، یہ کون ہے، اب اس کو سنبھالنا، اس کو کھلانا، یہ نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت رو کر جب یہ قصے بیان کرتے تھے
تو بہت رو کر ایک بات کہتے تھے کہ یونس میں نے حساب لگایا کہ 42 سال تک ابو طالب نے حضور کی خدمت کی ہے. حساب لگا کے بتاتے تھے میرے والد صاحب مرکز نظام الدین میں. کہتے 8 سال کی عمر میں تو سیدھا 100% ابو طالب کے پاس آئی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 12 سال کی عمر میں یہ ہوا, 15 سال کی عمر میں یہ ہوا, 20 سال کی عمر میں یہ ہوا, 24-25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, یہ ہوا اور فلاں سن میں ابو طالب کا انتقال ہوا. 42 سال تک ابو طالب نے حضور کی خدمت کی ہے. بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل پوری کروں گا. ہمارے سامنے اعتکاف کے مسائل چل رہے تھے. کل آپ لوگوں کو میں نے اعتکاف کا مطلب بھی بتایا تھا, پھر اعتکاف کے کچھ فضائل بھی سمجھائے تھے, اور اعتکاف کی 3 بنیادی قسمیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی. اعتکاف کی اہمیت اس بات سے بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کا حکم ملا ہے, اس کے بعد سے کسی بھی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف چھوڑا نہیں ہے, پابندی کے ساتھ میں کیا ہے. اور ایک سال کسی سفر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تو اس کے بعد والے سال 20 دن کا حضور نے اعتکاف کیا. یہ گویا کہ ایک طرح کی قضا تھی کہ بھئی گزشتہ سال اگر نہیں بیٹھ سکا تو پھر اس سال میں اس کی قضا کر دیتا ہوں. تو اس سے اہتمام سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بھی اپنے اپنے حجروں اور کمروں کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی. تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف ہے, اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے. تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف زندگی میں پابندی کے ساتھ میں کیا ہے, اس لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے, جو فقہاء نے لکھا ہے, ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ پورا شہر ہے, پورے شہر کے کسی بھی ایک مسجد میں کچھ لوگوں نے اگر اعتکاف کر لیا تو سارے شہر والوں کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گا, اور سارے شہر والے سنت مؤکدہ کے ترک کرنے سے اور چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں گے. لیکن بہتر اور افضل قول یہی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ محلہ ہے, اس محلے کی مسجد کے اندر, ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کیا جائے. پورے شہر میں تو بہت سی مساجد ہوتی ہے, ایک محلہ ہوتا ہے, اس محلے کے اندر بھی بہت سی مساجد ہوتی ہے, تو محلے کی ہر مسجد کے اندر تقریباً اعتکاف کیا جائے تو اس اعتکاف کے کرنے سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گا. مسجد کے اندر جس طریقے سے تراویح ہوتی ہے, اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر اعتکاف بھی ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا مسجد میں تو اس پورے محلے والوں سے یا اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی. اب آج کل مسجدیں بند ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن کم سے کم مسجد کے اندر 5-6 لوگوں کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. خود مسجد کے اندر کا اسٹاف ہے, امام ہے, مؤذن ہے, اور اس کے علاوہ خادم ہے, اور کچھ ذمہ دار حضرات بھی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں. تو تقریباً ہر مسجد میں اس بات کو لازم بنایا جائے کہ کم سے کم 1-2 لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائے تاکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو. اگر مسجد کے اندر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے, باہر سے اگر کسی کو بیٹھنا ہے تو مسجد کی انتظامیہ سے بات کرے, اور مسجد کی انتظامیہ سے بات کر کے اس سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسجد میں 5-6 لوگ تو ویسے بھی ہوتے ہیں, ان میں سے 2-3 لوگ بیٹھ جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ گھروں کے اندر ہے تو کیا مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے, گھروں میں اعتکاف مردوں کے لیے درست نہیں ہے. گھروں میں جو اعتکاف ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے کیونکہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی, اور مردوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے. اس لیے گھروں کے اندر مرد حضرات اعتکاف میں نہ بیٹھے, گھروں کے اندر عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. دوسرا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ, تو گھروں میں عورتوں کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا نہیں ہوگا. یعنی مردوں کی جو ذمہ داری ہے کہ ہر مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرے, کم سے کم 1-2 لوگ بیٹھے, اور یہ جو سنت مؤکدہ پورے محلے والے اور مسجد کے اطراف والوں کے اوپر جو ضروری ہے, تو یہ ضرورت عورتوں کے گھروں میں بیٹھنے سے ادا نہیں ہوگی.
اگرچہ عورتوں کے گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کو سنت موقدہ کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو علی الکفایہ کا ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ذریعے ہی پوری ہوگی۔ عورتیں جو گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو ان کے لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے گھر کی ایک ساتھ میں اعتکاف میں نیت نہیں کر سکتی۔ جس طرح گھر ہوتا ہے تو گھر کے اندر ہال بھی ہوتا ہے، بیڈ روم بھی ہوتا ہے، کچن بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 کمرے اور بھی ہوتے ہیں، تو پورے گھر کی ایک ساتھ میں نیت کر لی تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کسی بھی ایک جگہ کی نیت کرے، یا تو ہال میں بیٹھنے کی نیت کرے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے، پورے گھر کی ایک ساتھ میں اعتکاف کی نیت نہ کرے۔ جیسے ہال کی اگر نیت کر لی تو پورے ہال میں چلنا پھرنا درست ہے، کمرے میں نیت کی تو پورے کمرے کے اندر چلنا پھرنا درست ہے، اور اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر گھر کے جتنے کام کرنے ہو کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، ذکر اور اذکار ہے، دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ فارغ وقت ہے اور گھر کے کوئی کام اپنے اعتکاف کی جگہ میں ہی بیٹھ کر اگر کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی پڑھائی لکھائی ہے یا اسی طریقے سے گھر کے کھانے پکانے کی کوئی ذمہ داری ہے تو اپنے معتکف میں بیٹھ کر کریں، لیکن اس طرح نہیں کر سکتے کہ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے کچن میں چلے گئے، تو کھانا وغیرہ پکانے کے لیے کچن میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ دھیان میں رکھیں۔ گھر کے اندر اگر 5-6 عورتیں ہیں تو اس میں سے کسی ایک عورت کو منتخب کر لے، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اور باقی عورتیں گھر کے کام سنبھال لیں۔ اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے سے کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، یہ کچھ مسائل ہے۔ اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے گھروں میں جو عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو ان کے لیے شوہر کی اجازت لینے کا کیا حکم ہے، اور اسی طریقے سے اگر آخر عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کے کیا احکامات ہوں گے، یہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ ایک ہدیہ دینا ہے آپ کو آیت الکرسی کا، یہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ، بار بار نہیں کرنا۔ دوسرا کہ یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں یہ کوئی حدیثوں میں نہیں آتا، اس کے بہت قصے ہیں جو علماء نے اپنی جگہوں پر لکھے ہیں۔ ہر چیز کے حوالے دیے بھی نہیں جاتے اور ہر چیز کے حوالے مانگنے بھی نہیں چاہیے۔ حوالہ صرف حدیث کا مانگا جاتا ہے، یہ دوسری چیزوں کے حوالے نہیں مانگے جاتے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، بس اس کی شرط صرف اتنی ہے جو کڑی ہے تھوڑی سی، کہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ہے، بس ایک ہی بیٹھک میں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آیت الکرسی پڑھ لی، 100 مرتبہ آپ ایک ہی بیٹھک میں پڑھ لیجئے۔ دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، رمضان میں پڑھیے، شوال میں پڑھیے، ذیقعد میں پڑھیے، ذی الحج میں پڑھیے، جب بھی پڑھیے، زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجئے کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اور پھر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اس کا تو کچھ انکار ہے ہی نہیں۔ ایک کے بجائے 2 کا تھوڑا سا معمول بنا لیجئے ہر فرض نماز کے بعد، بس چلتے رہیے۔ تو یہ جناتوں نے کہا، یہ ہدیہ اس کا حوالہ جناتوں سے لے لینا، یہ جناتوں کی طرف سے ملا ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ کبھی حوالوں کا شوق ہوتا ہے نا، جناتوں سے لے لینا اس کے حوالے، تو وہ جناتوں نے کہا ہے کہ ہم جو پریشان کرتے ہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے، اس گھر کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، نہ جادو کا اثر ہوگا، نہ بیماری کا اثر ہوگا، نہ کوئی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ اب جناتوں کے قصے تو بہت ہے، کتنا بیان کروں میں، کئی چیزیں میری بکھری موتی میں لکھ چکا ہوں میں، اس لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیجئے، اور پھر روزانہ جو ہے آپ 2 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھتے رہو گے، پڑھتی رہو گی انشاءاللہ، تو 10 مرتبہ ہو گیا 24 گھنٹے میں۔ اور اگر ایام ہے تو کوئی بات نہیں، جب فارغ ہو جاؤ تو پھر کر لینا۔ یہ جو ہے میں آج سے کئی سال پہلے نواب مسجد میں بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ہمارے سفر میں لوگ ملتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے جناتوں نے بتایا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا بھی ہمارے یہاں تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جنوں سے، تم لوگ بہت پریشان کرتے ہو۔ بولے گا آپ کو میں ایسے وظیفہ بتاتا ہوں، تم کرو۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا الحمدللہ سارے جن بھی دور اور ساری بیماریاں بھی دور۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا،
اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ یہ تو میں نے میری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، تو کہتے تھے عبد الرحمن ابن عوف کہ الحمدللہ میری 4 بیویاں، میرے ان کے بچے، میرا کاروبار، کبھی بھی کوئی نامناسب حال الحمدللہ نہیں آتا، کبھی میرے گھر میں 4 کونوں میں پڑھ لیتا ہوں اس کو۔ یہ ان کا معمول تھا عبد الرحمن ابن عوف کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا کہ عبد الرحمن تم پڑھو ایسا، وہ ان کا تجربہ تھا۔ یہ تو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ میں تو ہوائی جہازوں کے سفروں میں لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں تو 100 مرتبہ جو ہے پڑھ لیتا ہوں، اور پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیماریوں سے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اور ایک درخواست کرتا ہوں، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کی عمر برکت کا معاملہ فرمائے۔ اب دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل عدد الشفع والوتر۔ اللہم لک الحمد کل عدد الشفع والوتر۔ اللہم لک الخیر کل عدد الشفع والوتر۔ لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ عدد الشفع والوتر۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عدد الشفع والوتر۔ اللہ اکبر کبیرا عدد الشفع والوتر۔ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل وملك الموت اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب وترضى واجمع لنا خير الآخرة والأولى واصلح لنا شأننا كله وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تضلنا بعد أن هديتنا كلنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا۔ اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، واجعل أول عامنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره رباحا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إن ذنوبنا عظيمة وهي صغيرة في جنب عفوك يا كريم فاغفرها لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار الذنوب واصرف عنا السوء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت وارزقنا الخير كله فإنه لا يأتي بالخير إلا أنت۔ نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غنى بفضلك يا غني يا حميد يا خالق السماء وارتفاعها يا خالق الأرض وأقطارها يا خالق البحار وأمواجها يا من يعلم ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن وراكع وساجد وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالك ويقر بكمالك ويعلن عن ذكرك ولا يغفل عن شكرك۔ نعوذ بك من غنى يطغينا وفقر ينسينا وصاحب يؤذينا ومن عمل يخزينا، ونعوذ بك من دنيا تلهينا يا خير المعطين يا خير المسؤولين۔ اللهم يا حنان يا منان اجعلنا من عمار المساجد وقراء القرآن على طول الزمان، واجعل منا وفينا الشيوخ الركع والشباب الخشع، وارحم فينا الأطفال الرضع، وارفع عنا البلاء والوباء، وارفع عنا البلاء والوباء، وارفع عنا البلاء والوباء،
والوجع رحمك يا ربنا بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشاب شباب الحبارى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.